تاریخ کہتی ہے کہ جس دن مسلمان ایک قوم بن کر اٹھے، دنیا کی طاقتوں نے کانپنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اگر یہ قوم دوبارہ ایک ہو گئی تو دنیا کی طاقت کا توازن بدل جائے گا۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ مغرب مسلمان طاقت سے کیوں ڈرتا ہے، سوال یہ ہے کہ آخر کب سے ڈرتا ہے اور کس بات سے ڈرتا ہے۔ آج مغرب ترقی کی بات کرتا ہے، آزادی کی بات کرتا ہے، جمہوریت کی بات کرتا ہے، لیکن تاریخ ایک اور کہانی سناتی ہے کہ جب بھی مسلمان دنیا میں مضبوط ہوئے، مغرب نے راہ فرار ڈھونڈی، سازش کی، جنگ چھیڑی یا تختہ الٹا۔ تو پھر کیا یہ سب اتفاق ہے یا پھر ایک مسلسل خوف کی کہانی ہے جو نسلوں سے منتقل ہو رہی ہے؟ آج ہم ایک ایسی حقیقت کی تہ کھولنے والے ہیں جس کے بارے میں شاید آپ نے کبھی اس طرح نہ سوچا ہو، کیونکہ یہ صرف سیاست نہیں، یہ جذبات، تاریخ، طاقت اور بقا کی جنگ ہے۔ 7ویں صدی، ایک گرم عرب صحرا جہاں ایک چھوٹی، غریب، غیر اہم قوم ایک ایسی طاقت میں تبدیل ہونے والی تھی جو آنے والی 1000 سالہ تاریخ بدل دے گی۔ یہ وہ دور تھا جب روم اور فارس دنیا کے شہنشاہ تھے اور عرب دنیا کی نظروں میں ریت کا ایک غیر اہم ٹکڑا۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو ہلا دیا۔ اسلام کے آتے ہی صرف ایک مذہب نہیں آیا، ایک نظم آیا، ایک ڈسپلن، ایک ویژن، ایک قوم ایک قیادت کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اور جب یہ قوم پھیلی تو انہوں نے نقشے ایسے بدلے جیسے کوئی گرم چاقو مکھن کاٹتا ہے۔ 2 سپر پاورز، روم اور فارس، ایک ایسی قوم کے ہاتھوں گر گئی جو ابھی کل تک بکریاں چرایا کرتی تھی۔ یہ خوف کی پہلی لہر تھی۔ آج مغرب ٹیکنالوجی، سائنس اور ترقی کی بات کرتا ہے، لیکن کبھی بغداد میں روشنی تھی اور یورپ اندھیروں میں ڈوبا تھا۔ جب یورپ میں لوگ پانی کو زہر سمجھ کر نہیں نہاتے تھے، تب اندلس میں مسلمان پرفیوم ایجاد کر رہے تھے۔ جب یورپ میں جادو سے بیماری ٹھیک کی جاتی تھی، تب مسلمان سرجری اور آپریشن کر رہے تھے۔ یہ صرف سائنس نہیں تھی، یہ بربری سے پیدا ہونے والا خوف تھا۔ مغرب نے پہلی بار سکھ کا سانس لیا جب اندلس 800 سال بعد ان کے ہاتھ واپس آیا۔ یہ صرف شکست نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا، ہم مسلمان طاقت کو اب کبھی ایک ہونے نہیں دیں گے۔ جب تیل نکلا تو دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ انہی سرزمینوں میں نکلا جو مسلمان سرزمینیں تھیں۔ مغرب کے دماغ میں ایک ہی لائن گونجنے لگی، If they rise with this wealth, we lose everything۔ 9/11 کے بعد خوف کا نیا دور شروع ہوا۔ امریکہ کو لگنے لگا کہ مسلمان طاقت دوبارہ منظم ہو رہی ہے۔ مغرب اب صرف دہشت گردی سے نہیں لڑ رہا تھا، وہ ایک خیال سے لڑ رہا تھا کہ مسلمان دوبارہ مضبوط ہو سکتے ہیں۔ 21ویں صدی میں مسلم دنیا پہلی بار پھر سے اٹھنے لگی۔ کچھ ممالک نے ٹیکنالوجی پکڑی، کچھ نے معیشت، اور یہ وہ لمحہ تھا جس نے مغرب کو دوبارہ وہی پرانا خوف یاد دلا دیا۔ جب عالمی نظام امریکی ہاتھ میں چلا گیا تو انہیں یقین تھا کہ اب کوئی قوم سر نہ اٹھا سکے گی، لیکن یہ ان کا وہم تھا، کیونکہ نئی صدی کے ساتھ نئی مسلم قیادتیں اٹھنے لگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار مغربی تھنک ٹینکس نے رپورٹ لکھنا شروع کی، مسلم پاور رائزنگ اگین۔ پرانے زمانے میں جنگیں توپ اور بندوق سے ہوتی تھیں، آج جنگیں خبروں، پروپیگنڈا، ہائی ٹیک پابندیوں اور پراکسی وار سے ہوتی ہے۔ مغرب نے ایک نیا کھیل شروع کیا، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، طاقتور ممالک کو تنہا کرنا، معیشت پر پابندیاں لگانا اور امیج ایسا بنانا کہ وہ تیار نہیں، وہ منتشر ہیں۔ لیکن حقیقت وہ اس سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ دنیا میں 50 سے زائد مسلم ممالک ہیں، لیکن مغرب صرف 3 سے ڈرتا ہے، کیونکہ یہ 3 وہ صلاحیت رکھتے ہیں جو باقی نہیں رکھتے۔ اگر یہ 3 ممالک کسی بھی وقت اکٹھے ہوئے تو پوری عالمی طاقت کا توازن بدل جائے گا۔ پاکستان، دنیا کی واحد مسلم ایٹمی طاقت، ایک ایسا ملک جس کی فوج، جذبہ اور جغرافیہ مغرب کو ہمیشہ سے غیر معمولی لگا ہے۔ جب پاکستان نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے تو مغرب کے لیے یہ محض ایک دھماکہ نہیں تھا، یہ ایک چپ چاپ اعلان تھا، مسلمان اب لاوارث نہیں۔ مغرب کے تھنک ٹینک میں ایک لائن مشہور ہوئی، Never allow Pakistan to become economically strong۔ ترکی، وہ ملک جو کبھی خلافت تھا، وہ ملک جس کے پاس دوبارہ وہی جغرافیہ، وہی آبادی، وہی فوجی DNA موجود ہے۔ یورپ کا سب سے بڑا ڈر کہ ترک
دوبارہ لیڈر نہ بن جائے۔ اور 3 بار 3 الگ امریکی رپورٹس میں یہ لائن لکھی گئی، ترکی سیکس ریجنل لیڈرشپ۔ اور یہ ایک کمپلیمنٹ نہیں تھا، یہ الارم تھا۔ ایران کے پاس وہ طاقت ہے جو نہ خریدی جا سکتی ہے نہ چھینی جا سکتی ہے۔ امریکہ کے لیے ایران مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جھکتا نہیں، وہ جھکانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی پالیسی خود بناتا ہے اور سب سے بڑھ کر وہ علاقے میں اثر رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مغرب کا سب سے بڑا ڈر یہ 3 ممالک علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، صرف اصل ڈر یہ ہے کہ یہ اکٹھے نہ ہو جائیں، کیونکہ اگر پاکستان کی فوجی طاقت، ترکی کی ٹیکنالوجی اور ایران کا جغرافیائی اثر ایک لائن میں آ گیا تو دنیا ایک نیا طاقتور بلاک دیکھے گی۔ 2010 کے بعد کئی مغربی پالیسی اداروں نے ایک سیناریو لکھا، The Rise of a United Muslim Power، جسے اندرونی محافل میں کہتے ہیں نیو کیلیفیٹ فیئر۔ اور یہ محض خیال نہیں، ایک مکمل پالیسی تھی۔ ایک مغربی پالیسی میٹنگ میں ایک سوال پوچھا گیا، ایسا سوال جس نے پورے کمرے کو خاموش کر دیا۔ جو جواب آیا وہ سب کے لیے خوفناک۔ If they unite even partially, the West loses dominance۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ نوجوان مسلم ممالک میں ہیں، ایک پوری نسل جو باشعور ہے، پڑھی لکھی ہے اور جرأت مند ہے۔ مغرب جانتا ہے نوجوان انقلاب لاتے ہیں۔ دنیا کے سب سے اہم راستے، سمندری تجارتی لائنیں اور سرحدی راستے مسلمان ممالک کے پاس ہیں۔ اگر یہ قوم اپنی لوکیشن استعمال کر لے تو دنیا کی تجارت رک سکتی ہے۔ دنیا کی آدھی دولت مسلمان زمینوں کے نیچے ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس نے خوف کو 100% حقیقی کر دیا۔ مغرب اسلام سے نہیں ڈرتا، وہ ڈرتا ہے مسلمانوں کے ایک ہونے سے، ایک مضبوط قیادت سے، ایک آزاد معیشت سے، ایک منظم فوج سے، ایک نظریاتی قوم سے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کی طاقت کو ہلا دیتی ہیں۔ اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو دنیا کی سب سے بڑی مشترکہ مارکیٹ بن جائیں گے، ایسی مارکیٹ جس کی طاقت امریکہ اور یورپ کو بھی جھکنے پر مجبور کر دے۔ ایک مشترکہ دفاعی بلاک جو نیٹو کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ پاکستان کی نیوکلیئر ڈھال، ترکی کی ٹیکنالوجی، ایران کی جرأت، یہ سب ایک لائن میں دنیا کا پاور بیلنس بدل جائے۔ ایک متحد میڈیا جو اپنی قوم کی کہانی خود لکھے، اب مغرب کی پروپیگنڈا مشین ٹوٹ جائے۔ دنیا اس دن سے خوف کھاتی ہے جس دن مسلمان پھر سے سائنس کی دنیا میں آگے آ جائیں، کیونکہ جب مسلمان سائنس میں آگے تھے دنیا پیچھے تھی۔ ایک متحد مسلم بلاک فلسطین کے مسئلے کو پہلی بار طاقت سے حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو مغرب کے خوف کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ اگر پاکستان، ترکی اور ایران صرف ایک ہی میٹنگ میں ایک ہی فیصلے پر اکٹھے ہو جائیں تو دنیا کا نقشہ بدلنے میں دیر نہیں لگے گی، اور یہی مغرب کا سب سے بڑا خوف ہے۔